بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے، حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت اور وفاداری سے بہرمند کرے۔ ناظرین کرام، پچھلی نشست میں ہم نے یہ جانا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کس انداز میں ہوئی اور امت نے کس طرح مشکل گھڑی میں ایک نئی قیادت کے گرد جمع ہو کر خلافت کا تسلسل قائم رکھا۔ آج ہم اپنی اس نشست میں خلافت علی رضی اللہ عنہ کے پہلے سال کے آغاز پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کس کٹھن مرحلے کا سامنا کیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت نے مدینہ کی فضاؤں کو سوگوار کر دیا تھا۔ گلیاں خاموش تھیں، چہروں پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے، ہر گھر میں سرگوشیاں تھیں، لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اب کیا ہوگا، امت کو کون سنبھالے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے اسی غم اور بے چینی کو محسوس کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک طرف لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر صدمے میں ہیں، دوسری طرف فتنہ پرور گروہ اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں رات کو پہرے دار کھڑے کیے گئے تاکہ کوئی حملہ آور اندر داخل نہ ہو۔ گھروں کے دروازے بند تھے مگر مجلسوں میں لوگ اکٹھے بیٹھے، اپنے دکھ اور اندیشے بیان کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بعض ایک دوسرے کو تسلی دیتے۔ یہ وقت صبر اور استقامت کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی مجلس بلائی۔ مسجد نبوی کے صحن میں لوگ جمع ہوئے، ان کے چہروں پر غم کی پرچھائیاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، یہ وقت امت کے لیے بڑا نازک ہے۔ ہم سب اپنے بھائی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم زدہ ہیں، مگر یاد رکھو اگر تم نے صبر اور اطاعت کو تھام لیا تو اللہ تمہیں فتح اور کامیابی عطا کرے گا۔ یہ الفاظ مدینہ کے دلوں میں امید کی کرن تھے، مگر ساتھ ہی سوال بھی باقی تھا کہ قاتلوں کا کیا کیا جائے۔ مدینہ کے نوجوانوں میں غصہ تھا، کچھ لوگ فوری انتقام چاہتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر ابھی اقدام کیا گیا تو فتنہ مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ قاتل مختلف قبائل میں بکھرے ہوئے تھے اور ان کے حامی بھی موجود تھے۔ ان دنوں مدینہ کی فضا ایسی تھی جیسے آسمان پر گھٹائیں چھائی ہوں۔ لوگ دن رات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذکر میں روتے، عورتیں اپنے گھروں میں دعائیں مانگتی، بچے سوال کرتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یہ خون کیوں بہایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان حالات کو سنبھالنے کے لیے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ امن قائم رکھا جائے۔ انہوں نے قبائل کے سرداروں کو بلا کر سمجھایا کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری امت کو جوڑے رکھنا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تو دشمن خوش ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ لمحے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ غم اور صدمے کی گھڑی میں امت کو صبر اور اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکمت اور بردباری سے کام نہ لیا ہوتا تو شاید امت ٹوٹ جاتی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خلافت کے پہلے سال کے دوسرے بڑے چیلنج پر، یعنی قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کے مسئلے اور اس کے حل کے لیے کی جانے والی کوششوں پر۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔
تاکہ یہ مستند اسلامی تاریخ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔